الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، ہم ماہ ربیع الاول شریف کی مبارک اور بابرکت ساعتوں کے اندر موجود ہیں، اور ہمارے پروگرامز کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور کمالات اور معجزات کے بیانات کا چل رہا ہے۔ آج ایک نئی جہت سے، ایک نئے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کا ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ حضرات محترم، ہم جو دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہم میلاد مناتے ہیں تو یقیناً اس کے بھی کچھ مقاصد ہوں گے کہ کس لیے میلاد منایا جاتا ہے، کس لیے اتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو عزیزان گرامی، میلاد کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہوا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ یقیناً آپ بھی یہی کہیں گے، اور ہر مومن مسلمان جس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہے وہ یہی کہے گا کہ کائنات کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو پھر ہمارے لیے لازم ہو گیا کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا چرچا بھی خوب کریں۔ اب یہاں پہ ایک سوال آ سکتا ہے ذہن کے اندر کہ دیکھیں نعمتیں تو پھر اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، جس طرح آنکھ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، زبان جس سے ہم بولتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، کان جس سے سنتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، کھانے والی چیزیں، پینے والی اشیاء اور دیگر ضروریات زندگی اور سب چیزوں کو دیکھیں تو یہ لا تعداد ان گنت کہ جن کا شمار ہی نہیں ہے، وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو پھر ان ساری نعمتوں کا جب ہم چرچا کرنا شروع کریں گے تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ہر ایک نعمت کا چرچا کیا جا سکے؟ تو پھر ہم کس طریقے سے دیگر نعمتوں کا چرچا کریں؟ تو عزیزان گرامی، سمجھنے والی بات ہے، توجہ کیجئے گا کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا جب ہم چرچا کریں گے تو اس نعمت کے چرچے کے اندر ساری نعمتوں کا چرچا آ جائے گا، ساری نعمتوں کا شکر آ جائے گا۔ مثال کے طور پر بڑی توجہ سے تھوڑی کیجئے گا کہ اگر آپ ایک درخت لگاتے ہیں اور درخت کو آپ نے پانی لگانا ہو تو اب دیکھیں درخت کے اوپر شاخیں بھی ہوتی ہیں، اس کی ٹہنیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے پتے بھی ہوتے ہیں، اس کے اوپر پھل بھی ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو پانی لگاتے ہیں تو اس کو پانی لگانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا ہر ایک شاخ کو الگ الگ پانی لگاتے ہیں؟ آپ کیا ہر ایک ٹہنی کو الگ الگ پانی لگاتے ہیں؟ ہر پتے کو الگ پانی لگاتے ہیں؟ ہر پھل کو الگ پانی لگاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس درخت کی جو جڑ ہوتی ہے، جو اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس کو پانی دیتے ہیں۔ جب اس کو پانی دیتے ہیں تو وہ جو پانی ہے اس کا اثر، اس کی جو تاثیر ہے وہ درخت کے ہر حصے تک پہنچتی ہے، اور اس کا فائدہ درخت کے ہر ایک حصے کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ساری نعمتوں کی جو بنیاد ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر کسی نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا چرچا کیا، اس نعمت کی خوشی منائی، تو اس نعمت کی خوشی منانے کے اندر ساری نعمتوں کا چرچا اور ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ لہذا میلاد کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو ہمیں حکم ربی دیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تو ہم اس کا چرچا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بھی چیز سمجھنے والی ہے کہ چرچا کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بند کمرے کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے جناب وہ نعتیں پڑھیں اور ذکر اذکار کریں، یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس سے کوئی نکاب نہیں ہے، لیکن کیا اس سے چرچا ہوگا؟ کیا ایک چھوٹی سی گلی کے اندر جو ایک محفل کا اہتمام کریں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اس سے کیا چرچا ہوگا؟ چرچے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو پتہ چل جائے اور دھوم مچ جائے، ہر خاص عوام کو پتہ چلے کہ یہ اب اس نعمت کا جو ہے وہ چرچا ہو رہا ہے۔ تو وہ کس طریقے سے ہوگا کہ جب 12 ربیع الاول کا دن آئے یا ربیع الاول کے مبارک ایام آئے تو پھر
بازاروں میں نکل کر، روڈ پر نکل کر جلوس کی شکل میں اس نعمت کا چرچا کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ اپنے محبوب کی آمد کے خوب چرچے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مقصد ہوا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انعقاد کا۔ دوسرا مقصد کیا ہے کہ ہم جو ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے، جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہم ان تعلیمات پر عمل کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بڑی سمجھنے والی ہے، میلاد کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر، ادب، احترام ہمارے دل کے اندر پیدا ہو۔ یاد رکھیں بارگاہ مصطفیٰ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ذرا سی بھی بے ادبی اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، سمجھنے والی بات ہے، آواز سے آواز کا اونچا ہو جانا یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، یہ تو عام سی بات ہے۔ بندہ جب گفتگو کرتا ہے تو آواز سے آواز، لہجے سے لہجہ اونچا ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، یاد رکھو جب میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو تو تمہاری جو آوازیں ہیں وہ انتہائی پست ہونی چاہیے، اور تمہاری آواز، تمہارا لہجہ، تمہارا انداز میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ایسا ہو کہ جس میں ذرا سی بھی ادبی نہ ہو۔ اگر تم نے اپنی آواز بھی میرے محبوب کے آواز سے اونچی کر لی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال جلا کر راہ کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم لٹ چکے ہیں، ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو چکا ہے، ہماری ساری زندگی کی جو کمائی ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی کہ ایک ذرا سی چھوٹی سی حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی، حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کی بے ادبی، گستاخی کر لی۔ اور کہاں کہ کوئی حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ویسے نازیبا اور جو ایک بہت بڑا عجیب و غریب، جو ایک بڑی ایک گالی کے طور پہ نام ہے، وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے لیے بولا جائے تو وہ لوگ اپنی خیر منائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا حشر کرے گا کہ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات کے اندر جو ہے وہ عیب نکالتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، اور وہ حضور علیہ السلام کی ذات کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ ہر آنے والا لمحہ آپ کی ذات کو اور زیادہ اونچا کرتا جا رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، کون تصور کر سکتا ہے حضور علیہ السلام کی بلند شان کا، حضور علیہ السلام کی بلند مقام کا، کہ جہاں ہر گزرتے پل کے ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کے اندر رفعت اور بلندی ہی آتی جا رہی ہے، تو پھر کون اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو میلاد کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کریں، حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے دل کے اندر ہو، اور حضور علیہ السلام کا وہ احترام کریں۔ عزیزان گرامی، یہ چند ایک مقاصد آج کے پروگرام کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری گفتگو یقیناً اس نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی بڑھاوے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر آج آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس طرح کے پیارے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر ڈوبے ہوئے پروگرام ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔